السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ ہم آپ سب کو ایک بار پھر اپنے چینل ہڈن ٹریجرز آف سوات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے سوات سے متعلق مختلف دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آج اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں کہ جس کا عنوان ہے سنڈاکی بابا رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سوات کی ایک قابل ذکر اور نامور شخصیت ہے کہ جن کا سوات کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود میں اہم کردار رہا ہے۔ سوات کی حالیہ تاریخ میں سنڈاکی بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ، مرد مجاہد اور ریفارمر گزرے ہیں۔ ضلع شانگلہ میں دریائے سندھ کے کنارے ایک بلند و بالا پہاڑ پر واقع ایک چھوٹی سی بستی برکلے کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ سن 1831 عیسوی میں ولی احمد، جو تاریخ میں سنڈاکی ملا اور کوہستان ملا کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، عبد الحمید کے گھر میں پیدا ہوئے۔ چونکہ بچپن میں ان کی والدہ وفات پا گئی تھی اور ستیلی والدہ کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ بچپن میں اپنے گاؤں سنڈاکی چلے گئے اور مسجد میں مقیم ہو گئے۔ وہ دینی علم حاصل کرنے میں پیش تھے۔ ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء سے ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے۔ بعد ازاں حج کرنے مکہ مکرمہ گئے۔ حج سے جب واپس آئے تو انہوں نے معاشرے میں اصلاح اور تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اس زمانے میں پختون معاشرے میں بہت سی بدعات اور بری رسوم رائج تھیں۔ آپ نے اصلاح معاشرہ کے لیے بیڑا اٹھایا۔ چونکہ اس وقت ہندوستان میں فرنگی کا راج تھا اور فرنگی سامراج سے وطن کو آزاد کرنے کے لیے عملی جہاد بھی فرض ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے ترنگزوں کے حاجی سے ملاقات کی، جو انگریزوں کے خلاف صوبہ سرحد میں لڑ رہے تھے۔ سنڈاکی بابا نے جہاد شروع کیا، دین اسلام کو پھیلانے، بری رسوم اور بدعات کو ختم کرنے اور جہاد کے لیے جوانوں کو تیار کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ ایک مدرسہ دارالعلوم
رحمانیہ تہکال پشاور میں قائم کیا اور کچھ عرصے بعد دوسرا مدرسہ کالو خان صوابی میں کھولا۔ مدرسہ اور دارالعلوم چلانے کے لیے استادوں کی تنخواہ اور طلباء کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے سوات کا رخ کیا اور سوات میں عمارتی لکڑیوں کا کاروبار شروع کیا۔ ساتھ ہی انگریزوں کے خلاف تحریک بھی چلانے لگے۔ جب آپ سوات آئے تو ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے آپ یہاں بہت مقبول ہوئے۔ سنڈاکی بابا گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی تھے۔ انہوں نے بزور شمشیر سوات میں برائیاں ختم کیں۔ ان دنوں سوات میں عملاً کوئی بادشاہی نہیں تھی، کوئی حکمران نہیں تھا۔ خان خوانین اور ملک اپنے اپنے حجرے اور ڈیرے چلا رہے تھے اور آئے روز نواب دیر کے حملوں سے دریائے سوات کی دائیں جانب کے لوگ ان کے ظلم اور بربریت سے تنگ آ گئے تھے، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ حکومت کرنے کے بجائے لوٹ مار کرتے تھے اور پھر دیر چلے جاتے تھے۔ اس وجہ سے علاقے کے بڑے نواب دیر کے خلاف متحد ہو گئے اور اپنا ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ سنڈاکی بابا کی رہنمائی میں وہ دیر فوج کے خلاف لڑنے لگے اور ایک سخت جنگ کے بعد دیر کو شکست ہوئی۔ دیر کی افواج بھاگ نکلی۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں دیر کے فوجی اتنے مارے گئے کہ سمبٹ کے کتے اور دوسرے مردار خور پرندے کئی کئی روز تک لاشوں کو نوچتے رہے۔ بعد میں علاقے کے لوگوں نے سنڈاکی بابا کے کہنے پر ستانہ کے سید عبدالجبار شاہ کو سوات کا بادشاہ بنایا۔ ان کی حکومت عملاً دریائے سوات کے دائیں کنارے کے نیک پی خیل، شامزئی، شموزئی، سیبوجنئی وغیرہ کے علاقوں پر تھی۔ چونکہ سید عبدالجبار شاہ بادشاہ بھی انگریزوں کے خلاف تھے اور جہاد کے متوالے تھے، اس لیے ایک سازش کے تحت ان کو سوات کی حکومت چھوڑنا پڑی۔ سید عبدالجبار شاہ اپنے علاقے ستانہ چلے گئے اور سوات کے لوگوں نے میاں عبدالگل ودود کو بادشاہ بنایا، جو بعد میں ایک کامیاب حکمران ثابت ہوئے اور سوات ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ سید عبدالجبار شاہ بادشاہ کو حکمرانی سے ہٹانے میں سنڈاکی بابا کا کردار اہم تھا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ سنڈاکی بابا کے ہاتھ مضبوط ہونے لگے اور انہوں نے بادشاہ صاحب کے خلاف کام کرنا شروع کیا، لیکن اس دفعہ وہ کامیاب نہ ہوئے۔ سن 1920 میں بادشاہ صاحب نے سنڈاکی بابا کو سوات سے جلا وطن کر دیا اور وہ
دیر چلے گئے، نہاگ درہ کے کوہان میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ باجوڑ کے لوگوں نے انہیں بادشاہ بنانا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد کوہان میں وفات پا گئے اور وہیں پر ان کا مزار ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔